بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام ابن علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب امام الانبیاء کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے اور عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ لوگ ان کا امام الانبیاء کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت حضرت امام حسن علیہ السلام کو پانچواں خلیفہ جبکہ اہل شیعہ امام حسین علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے نواسے کو دیکھنا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، اور ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے ان کے سر کے بال اتار کے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ امام حسن کے والد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 سال اور 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تدفین کے بعد عبداللہ بن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے انتہائی خوشی اور رضامندی سے بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے مستقبل کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم لوگ بھی صلح کرنا، اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اور حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے، لیکن جب آپ نے دیکھا اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ علیہ السلام نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا اجر تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے کے لیے اور کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے، جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیم محمدی کے سرچشمے عالی مقام امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا۔ اس لیے جودہ بنت اشرف، جو امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طنا سے روایت کی کہ کسی نے امام علی مقام امام حسن کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ھو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس بات کی بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مصعب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی کسی نے یہ خواب دیکھا ہے تو امام علی مقام امام حسن کی عمر کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور قریب زمانے میں آپ علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشرف نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسہال ابدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو 40 روز تک تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے میرے بھائی، بتاؤ کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین کے جواب کے بعد امام علی مقام امام حسن نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے۔ میرا اور اس کا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی،
میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مبتلا یا مصیبت ہو۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے، آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا، تو اس بار کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسن کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ علیہ السلام سخت تکلیف میں ہیں اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر نکل رہی ہیں۔ نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ ہستی پر ثبت فرماتے ہیں۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور شہادت کے درجے پر فیض ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشعف نے زہر دیا۔ بعض روایات میں آپ کو زہر کھجوروں میں دیا گیا۔ بعض روایت میں اس پر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشعف کو کس نے آمادہ کیا تھا اور کس نے اس بات پر مائل کیا اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔